السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو جی ہمارے آتش بھائی وفا شاہ ایپیسوڈ نمبر 43 کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ آر پرمیشن. تو جی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ایپیسوڈ کو سٹارٹ. سوری فار دا لیٹ، بٹ میں نے جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آپ کی جو رائٹر ہے اس کو کچھ ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں، علاج بھی جاری ہے ساتھ ساتھ، تو پلیز ڈونٹ مائنڈ. ہاں، رات بہت لمبی، گہری اور طویل تھی، لیکن آہستہ آہستہ اپنے اندر بہت سے گہرے راز چھپائے گزر ہی گئی. رات کا اندھیرا جو چھٹا تو ایک نئے دن کا نیا سورج طلوع ہوا، جو بہت سی امنگوں کے ساتھ کتنے امتحان لے کر آیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا. کتنے لوگوں کی زندگی بدلنے والی تھی، سوچ بدلنے والی تھی، حالات بدلنے والے تھے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. فی الحال اس وقت تو ہر طرف سکوت کا ماحول تھا. ایک پرسکون خاموشی، لیکن یہ خاموشی آنے والے کتنے بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی، اس کا اندازہ لگا پانا فی الحال مشکل تھا. صبح کا اجالا پھیلتے ہی شاہ مینشن میں بھی چہل پہل شروع ہو چکی تھی. ویسے تو گھر میں زیادہ مہمان نہیں رکے تھے سوائے چند ایک کے، لیکن جو تھے ان کی خدمت کے لیے ناشتے کا خاص اہتمام کیا جا رہا تھا. اور آج دو نئی بہوؤں کا بھی اس گھر میں پہلا دن تھا، تو ان کے پروٹوکول میں بھی شجاع شاہ نے نوکروں کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھی. کیونکہ گھر میں کوئی بڑی عورت موجود نہیں تھی تو خاندان کے جو رسم و رواج تھے وہ انہیں ہی پورے کرنے تھے. اسی لحاظ سے وہ اپنی نگرانی میں تمام تیاریاں کروا رہے تھے. بھلے ہی انہیں ان سب چیزوں سے زیادہ کوئی لگاؤ نہیں تھا، پر یہاں بات ان کی عزت کی تھی جس پر وہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اپنی عادت کے برخلاف فی الحال سب ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے. یہ کوئی صبح 10 کا ٹائم تھا. شاہ مینشن میں ناشتے کا وقت تھا. شجاع شاہ کے اصولوں سے سبھی لوگ واقف تھے، اس لیے آہستہ آہستہ ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے ہونے لگے تھے. سب سے پہلے شجاع شاہ کے برادر ان لا، ان کی بیوی عتیقہ بیگم کے بھائی استحقاق شاہ اور ان کے ساتھ ہی ان کا اکلوتا بیٹا زین، جو عقیل کا ہی ہم عمر تھا، آ کر براجمان ہوا، جس نے آتے ہی اپنے ڈیڈ کے ساتھ شجاع شاہ کو بھی سلام کیا تھا، جس کا انہوں نے لیے دیے انداز میں ہی جواب دیا تھا. زین جو ان کی عادت سے واقف تھا، اس نے بھی زیادہ ریئیکٹ کرنا ضروری نہ سمجھا اور خاموشی سے موبائل نکالتے اس میں مصروف ہو گیا. جبکہ استحقاق شاہ شجاع شاہ سے شام میں منعقد عاقل اور عوان شاہ کے ولیمے کی تیاریوں کے بارے میں دریافت کرنے لگے. بوند بوند میں گھمسا ہے یہ ساون بھی تو تم سا ہے، ایک اجنبی احساس ہے، کچھ ہے نیا کچھ خاص ہے، قصور یہ سارا موسم کا ہے. بوند بوند میں گمسا ہے. برستے ٹھنڈے پانی کے شاور تلے وہ اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لیے. اس کی برداشت آزمانے کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا کہ حسنہ کے لیے اب اپنے قدموں پر کھڑا رہنا بھی محال ہو چکا تھا. اس نے زبردستی عاقل کے کندھوں پر ہاتھ کا دباؤ دیتے اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے اپنا رخ بدلا. جب اس کی نازک کلائی کو تھام عاقل نے کھینچ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا. چلنے دو من مرضیاں، ہونے دو گستاخیاں. اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو سائڈ کر
عاقل نے اس کے برہنہ کندھے پر ٹھہرے پانی کی بوندوں کو ہونٹوں سے چنا۔ عاقل اس کے تپش زدہ لمس کو محسوس کر حسنہ کے بھیگے لبوں سے بے نام سے سسکاری نکلی۔ پھر کہاں یہ فرصتیں، پھر کہاں نزدیکیاں۔ عاقل کے لب اس کے کندھے سے سفر کرتے اس کی جالائن تک آئے تھے۔ جب حسنہ نے دوبارہ فرار کا راستہ تلاش کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کی گرفت سے نکلتی، عاقل نے کھینچ کر دوبارہ اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ حسنہ کے وجود کی نرم آہٹیں اسے اپنے سینے پر محسوس ہونے لگیں۔ عاقل حسنہ کے ہونٹوں سے اس کا نام اس بار ایک چیخ کی صورت ادا ہوا، کیونکہ اس کے ایسا کھینچنے سے اب اس کے کندھے پر موجود زخم پر کھچاؤ پڑا تھا۔ ایک تیز درد کی لہر کندھے سے اٹھتی پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے لب بھینچ کر درد برداشت کرتے خفا نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اور تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں پر پیار کیا۔ کہہ دو تم بھی کہیں لاپتہ تو نہیں، دل تمہارا بھی کچھ چاہتا تو نہیں۔ حسنہ کے لب اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائے۔ عاقل کے لب آنکھوں سے اس کے رخساروں پر، پھر اس کے ہونٹوں سے ہوتے گردن سے پھسلتے دھڑکنوں تک آئے تھے۔ حسنہ نے سسک کر اس کے کندھوں کو تھاما تھا، جو اس کی دھڑکنوں کو بار بار چومتا اس کے وجود سے جان نکال رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار ہو کر تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لمس کی تپش میں پگھلتی دوبارہ مدہوش ہونے لگی۔ جو اس کی رہنائیوں سے سر اٹھاتے دوبارہ اس کی سانسوں کے قریب ہوا۔ حسنہ نے ایک پل کے لیے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بے اختیار خود ہی اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ بوند بوند میں گم سا ہے یہ ساون بھی تو تم سا ہے، ایک اجنبی احساس ہے، کچھ ہے نیا کچھ خاص ہے، قصور یہ سارا موسم کا ہے۔ حسنہ کا ساتھ پاتے ہی وہ جنونی ہوا تھا اور اس کے بھیگے بالوں میں کھردری انگلیاں الجھاتے دگنی شدت سے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ ایک اجنبی احساس ہے، کچھ ہے نیا کچھ خاص ہے، قصور یہ سارا موسم کا ہے۔ عاقل پلیز بس۔ عاقل نے جیسے ہی اس کی سانسوں کو رہائی دی، ویسے ہی وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے کندھے پر سر ٹکاتی بکھری سانسوں کے درمیان التجائیہ بولی۔ عاقل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتے دوسرے سے ہاتھ بڑھا کر شاور بند کیا، پھر بہت نرمی اور توجہ کے ساتھ اس کے گرد ٹاول لپیٹ دے، خود باتھ روب پہن کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ باتھ روم سے نکل کر روم میں آتے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بہت احتیاط سے بٹھاتے خود جا کر اس کے لیے کپڑے لے کر آیا۔ جبکہ ان سب کے دوران حسنہ مسلسل جان مارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عاقل شاہ جیسے مغرور انسان سے اس نے کہاں اس قدر محبت اور کیئر کی امید کی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے اسے بد دماغ بدتمیز حسن پر مرنے والا خود پرست شخص سمجھتی آئی تھی، لیکن جب سے اسے جاننا شروع کیا تو اس کی شخصیت کے یہ خوبصورت پہلو اس پر اجاگر ہونے لگے۔ یہ شخص اس کی سوچوں سے کس قدر مختلف تھا، صرف شکل و صورت سے ہی نہیں، دل کا بھی بہت پیارا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی غصے میں اوور ریئیکٹ کر جاتا تھا، لیکن اس غصے میں چھپے پیار کو چاہ کر بھی چھپا نہیں پاتا تھا۔ اور عاقل شاہ کا یہ انداز ہر گزرتے دن کے ساتھ حسنہ عاقل شاہ کو اس کا دیوانہ کرتا جا رہا تھا۔ کیا
کیا ہوا بیوی، کس بات پر اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ کہیں میرے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ عاقل جب حسنہ کے کپڑے لے کر اس کے قریب آیا، اسے کسی سوچ میں گم مسکراتے دیکھ شرارت سے گویا ہوا۔ عاقل کی بات پر وہ یکدم جیسے ہوش میں آئی اور اس کے اس قدر صحیح اندازے پر سٹ پٹائی۔ بس کر دیں عاقل، شاید اتنی خود پسندی بھی اچھی نہیں ہوتی، اور میں اتنی فارغ نہیں جو آپ کو سوچ کر مسکراتی پھروں۔ اپنے تاثرات چھپاتے وہ خود کو کمپوز کرتی حقیقت جھٹلانے لگی، جس پر عاقل شاہ نے آنکھیں گھمائیں۔ خیر اس میں خود پسندی والی تو کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک اندازہ تھا، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تمہاری سوچوں پر میرا نہیں تو پھر کس کا اختیار ہے؟ کسے یاد کر کے تم یوں ہوش سے بیگانہ ہوئی تھی؟ ایک آئی برو اٹھا کر تیکھے لہجے میں سوال کرتا وہ حسنہ کو ایک بار پھر سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ عاقل آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ حسنہ نے بے یقین لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم پر یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے جسم سے لے کر روح سے دل اور دل سے لے کر دماغ میں آنے والی سوچوں تک بھی صرف میرا حق ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اپنی چیزوں میں شراکت پسند نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بول کر اس نے حسنہ کا رخ آئینے کی جانب کرتے خود ہیئر ڈرائر سے اس کے بال سکھوانے شروع کیے۔ حسنہ نے نظریں اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کی طرف دیکھا، جو سفید باتھ روم میں ملبوس پیشانی پر بکھرے بالوں کے ساتھ اس رف ٹف ہولیے میں بھی دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن اس کا یہ روب جمانے والا انداز اور خصوصاً خود کا کسی چیز سے تشبیہ دیے جانا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ عاقل میں کوئی چیز نہیں ہوں، وہ جو اس کے بال سکھانے کے بعد ایک سائڈ کرتا مصروف انداز میں اب اس کے کندھے کی ڈریسنگ کر رہا تھا، اس کی بات پر ایک پل کے لیے رکتے ہلکا سا مسکرایا۔ چیز نہ صحیح پر بیوی تو ہو، جتاتے لہجے میں حق سے بولتا۔ اس کی ڈریسنگ کمپلیٹ کرتے اس کا ہاتھ تھام کر یکدم کھڑا کر گیا۔ عاقل کے اس عمل پر حسنہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ بیوی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں آپ کے حکم کی غلام بن جاؤں، آپ بولیں تو سانس لو ورنہ مر جاؤں، سنجیدگی سے کہتے وہ عاقل کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ جو اس کے ایک طرف رکھے کپڑے اٹھانے کے لیے جھکا تھا، اس کی بات پر سیدھا ہوتا سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ محبت میں تو لوگ فقیر بن جاتے ہیں، تم خالی حکم کی غلام نہیں بن سکتی؟ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے، کمر پر وائٹ ہک لگاتا، کندھے پر اسٹریپس ٹھیک کرتے اسپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں، محبت میں جھکاوا ایک الگ بات ہے، لیکن حسنہ شہباز عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بھی جتا کر بولی، تصحیح کر لو مسز، حسنہ شہباز نہیں، حسنہ عاقل شاہ۔ اس کا مطلب جانتی ہو؟ اس کا مطلب ہے پچھلی زندگی کے ختم ہوتے ایک نئی زندگی کا آغاز۔ تم مانو یا نہ مانو، تمہارے جسم کے ساتھ ہر آتی جاتی سانس پر بھی صرف میرا حق ہے، جسے چاہ کر بھی تم جھٹلا نہیں سکتی۔ ہمارے درمیان صرف نام کا نہیں روح کا تعلق ہے، جسے تم چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتی۔ اور جہاں تک رہی عزت نفس کی بات، تو عاقل شاہ اتنا کمزور فارغ نہیں جو ایک کمزور سی عورت کو اپنے سامنے جھکا کر نفس کی تسکین حاصل کرے۔ تم سے نکاح کر صرف اپنی زندگی میں شامل نہیں ہے بلکہ اپنی عزت بنایا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے جذبات اور عزت نفس کا خیال نہ ہو؟ تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ عاقل شاہ خود ٹوٹ جائے گا مگر تمہاری عزت نفس پر حرف نہیں آنے دے گا، شدت جذبات سے کہتے اس نے حسنہ کی پیشانی پر لب رکھی۔ اتنا مان، اتنی عزت، تشکر کے احساس سے حسنہ کی آنکھیں بھیگیں۔
جبکہ ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی۔ عاقل نے پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے لباس کا جائزہ لیا جو باتوں کے درمیان ہی اسے پہنا چکا تھا۔ پھر زمین پر گرا ٹاول اٹھاتے خود چینج کی غرض سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اپنی ہی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ حسنہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے وہ سیڑھیوں سے نیچے آیا، جہاں شجاع شاہ، استحقاق شاہ اور زین سمیت ان سب کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی اس نے اونچی آواز میں سلام کیا، جن کا ان سب نے ہی خوش اسلوبی سے جواب دیا تھا۔ شجاع شاہ نے بہت غور سے بیٹے کے چہرے پر کھلے محبت کے رنگوں کو دیکھا، پھر اس کے پہلو میں سر جھکائے کھڑی بہو کی طرف، جس کے چہرے پر پہلے حیا کے رنگ ان دونوں کے اس خوبصورت رشتے کے مکمل ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ یعنی ان کے بیٹے نے ایک بار پھر ان کی بات کا مان رکھ لیا تھا، جسے دیکھ انہیں بھی کچھ اطمینان ہوگا، ورنہ وہ اپنے دوست کو کیا جواب دیتے۔ انہوں نے مسکرا کر ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر سر ہلاتے عاقل نے پہلے حسنہ کے لیے چیئر کھینچی اور اس کے بیٹھتے ہی خود کرسی سنبھالی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کی ساتھ والی چیئر پر براجمان، سب باتوں سے انجان بن کر بیٹھے ذہن استحقاق نے اس کی کوہنی کو ٹھوکا دیتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عاقل نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا، جس نے اس کے دیکھتے ہی ایک شرارتی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ تو پھر رات کیسی گزری برو؟ اپنے آنکھوں کو زمانی انداز میں جنبش دیتے وہ سرگوشی میں پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر عاقل کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں براجمان اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر زین کی طرف دیکھتے ہلکی سی آنکھ ونک کی، امید سے زیادہ خوبصورت۔ بے باک لہجے میں اسی طرح کمین کی بھرے انداز میں جواب دیتا وہ زین استحقاق کو قہقہا لگانے پر مجبور کر گیا، جس پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود سبھی افراد اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ Everything is all right? Yes, Dad. اپنے بابا کے سوال پر زین فوراً سنبھلا، جبکہ عاقل نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنی لبوں سے لگایا۔ تبھی ابان شاہ ڈائننگ ہال میں انٹر ہوا، لیکن عاقل کی طرح سلام کرنے کا تکلف کیے بنا چپ چاپ جا کر ڈائننگ ٹیبل کی دوسری سربراہی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ استحقاق شاہ نے ایک نظر اپنے اس خوبرو بھانجے کی طرف دیکھا جو کبھی اس پورے گھر کی رونق ہوا کرتا تھا، لیکن ایک حادثے نے نہ صرف اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے اس کے ہونٹوں سے جدا کر دی، بلکہ اسے خاموش کرتی اس کے اپنوں سے بھی دور کر دیا۔ بان کیسے ہو بیٹا؟ وہ جانتے تھے وہ خود سے کبھی ان سے مخاطب نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے بنا چھوٹے بڑے کا تکلف کیے خود سے اسے مخاطب کر لیا۔ ابان شاہ نے اسپاٹ نظریں اٹھا کر ان کے شفیق چہرے کی طرف دیکھا، جو اس کی ماں سے کافی حد مشابہت رکھتا تھا، پھر نامعلوم سا مسکراتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ استحقاق شاہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے ان کی بات کا مسکرا کر جواب دیا تھا، جس کے بدلے وہ بھی مسکرائے تھے۔ تبھی ابان شاہ کی طرف دیکھتے عاقل شاہ کو شرارت سوجھی۔ اس نے اپنے پہلو میں خاموش تابعہ بن کر بیٹھے ذہن کو ٹھوکا دیا۔ ذہن نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کل صرف میری شادی نہیں ہوئی برو، بلکہ کسی اور کی بھی ہوئی ہے، تو پھر کیا ارادے ہیں؟ جو سوال کچھ دیر پہلے تم نے مجھ سے پوچھا وہ ان سے بھی پوچھ دیا جائے۔ ابان شاہ کی طرف اشارہ کرتے وہ شرارت سے گویا ہوا۔ ذہن نے ایک نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر براجمان ابان شاہ کے اسپاٹ چہرے کی طرف دیکھا، پھر عاقل شاہ کی طرف جس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ کا راج تھا۔ پھر بھی ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بھی اپنی زندگی عزیز ہے، میں کنوارا اوپر نہیں جانا چاہتا۔ وہ جس انداز میں مسکین شکل بنا کر بولا، عاقل شاہ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا بلند ہوا۔
جس پر اب وہاں موجود سبھی افراد نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا، جس نے ہلکا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ باقی سب لوگ کدھر رہ گئے ہیں؟ گھڑی کی طرف دیکھتے جو 10:15 کا وقت بتا رہی تھی، شجاع شاہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ ساتھ ہی انہوں نے وہاں موجود ایک سرونٹ کو اشارہ کیا کہ وہ کشش، مہرو اور دل کو بلا لائے۔ انہیں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ ریزو کو انتظار کروانا بالکل پسند نہیں تھا۔ تبھی کشادہ پیشانی پر شکنیں سے ابھری، اور اس سے پہلے وہ سرونٹ ان کے حکم کی تکمیل کے لیے بھاگتا کشش کے ساتھ دل افروز ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور وہاں موجود سبھی افراد کو ایک ساتھ سلام کیا، جس کا نارمل لہجے میں ہی سب نے جواب دیا سوائے ابان شاہ کے، جس نے اس کے سلام کا جواب دینا تو دور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پر دل افروز کو کون سا فرق پڑا تھا؟ الٹا ابان کو اپنے سامنے دیکھتے اسے اپنی رات والی بے عزتی یاد آئی تھی۔ نازک ہاتھوں کی مٹھیاں بندھی، بمشکل ہی اپنے غصے کو کنٹرول کرتے وہ لبوں پر مسکراہٹ سجاتی جا کر اس کے دائیں طرف موجود کرسی پر براجمان ہوئی، جس کے ساتھ کشش بیٹھی تھی۔ سادہ سے لباس میں اترا ہوا چہرہ اس کے اندر کا حال اچھے سے بیان کر رہا تھا۔ دو نظروں نے بہت گہرائی سے اس کا جائزہ لیا اور اس کے چہرے پر پھیلے افسردگی کے رنگوں کو دیکھ سختی سے لب بھینچتے نظریں جھکا لیں۔ مہرو نہیں آئی؟ ان دونوں کے بیٹھتے شجاع شاہ نے مہرباں کا ذکر کیا، جس پر ابان شاہ نے کشش کی طرف دیکھا کیونکہ رات وہ اسی کے کمرے میں رکی تھی۔ پھر اس کے ساتھ نیچے کیوں نہیں آئی؟ بھیا میں جب اٹھی تو مہرو میرے کمرے میں نہیں تھی، مجھے لگا میرے کمرے میں کمفرٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ کشش کے جواب پر ابان شاہ نے سر ہلایا۔ میں بلا لاتا ہوں، نرمی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے لگا، جب شجاع شاہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے خود اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سیڑھیوں سے اوپر آتے دائیں طرف راہداری کے دہانے پر موجود کمرے کا دروازہ ہلکا سا نوک کیا۔ مہرو، مہرماں کو بلاتے جو ان کے لہجے میں نرمی تھی وہ شاید ہی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے آئی ہو۔ مہرو، ایک بار، دو بار، حد تیسری بار جب مہرماں نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے بند دروازے کا ہینڈل گھمایا جو بلا تعامل کھلتا چلا گیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ایک نظر پورے خالی کمرے پر دوڑائی، پھر قدم روم میں اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھائے۔ دروازہ ہلکا سا ناک کرتے آواز دینی چاہی، لیکن جب ان کا ہاتھ لگتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا تو انہوں نے جھجکتے ہوئے باتھ روم کے اندر دیکھا، جہاں روم کے ساتھ خالی باتھ روم ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شجاع شاہ کی پیشانی پر اب پریشانی کی لکیریں ابھری۔ آخر وہ اتنی صبح کہاں جا سکتی، وہ بھی بنا انہیں بتائے؟ وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھے۔ مہرماں کے روم کے علاوہ شاہ مینشن میں اس کی پسندیدہ جگہوں پر دیکھتے جہاں جہاں اس کے موجود ہونے کے امکانات تھے اچھے سے دیکھا، پر وہ یہاں موجود ہوتی تو انہیں ملتی۔ شاہ مینشن کے اندر سے لے کر باہر تک ڈھونڈ لینے کے بعد وہ تیز قدموں سے دوبارہ ڈائننگ ہال تک آئے تھے اور آتے ہی کشش کے سر پر کھڑے ہوئے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ جو ان کے سوال پر حیرت کا شکار ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ پریشان تو باقی سب گھر والے بھی ہو گئے تھے، اس لیے کشش میں سبھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہے میری بیٹی؟ کشش کے جواب نہ دینے پر اس بار وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے، جس پر کشش سہمی، مجھے نہیں پتا، وہ تو اپنے کمرے میں شاید نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ پوری قوت سے چلائے۔ ان کی دھاڑ پر کشش کی سانسیں خشک ہوئیں، بھوری آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ شجاعت، آرام سے، بچی ہے، ڈر جائیں گی۔ انہیں غصے میں آپے سے باہر ہوتے دیکھ استحقاق نے نرمی سے سمجھایا، جسے نظر انداز کر وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے۔ کل رات تمہارے ساتھ تھی نا؟ تو پھر تمہیں کیسے نہیں معلوم؟ پتہ نہیں، میں تو سو گئی تھی۔ پھر ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب شجاع شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا
اور کشش کے چہرے کے زینت بنتے اس کے باقی کے الفاظ اس کے لبوں پر ہی روک گیا۔ ڈیڈ! شجاع شاہ کی اس حرکت پر عاقل اور ابان ایک ساتھ چلائے، اور ساتھ ہی ابان شاہ نے آگے بڑھ کر کشش کو اپنے حصار میں لیا، جبکہ حسنہ سمیت دل افروز حیرت بھری نظروں سے شجاع شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں ابھی تک ان کی انجام دی جانے والی حرکت پر یقین نہ آیا ہو۔ جبکہ ان سب سے الگ کھڑے ذہن استحقاق شاہ نے شجاع شاہ کی اس حرکت پر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کے لیے سختی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! مہرو یہیں کہیں ہوگی۔ نہیں ہے وہ کہیں بھی، پورا گھر دیکھ چکا ہوں میں، حتیٰ کہ باہر بھی۔ کشش کو اپنے سینے میں چھپائے ابان شجاع شاہ سے مخاطب تھا جب اس کی بات درمیان میں کاٹتے وہ ایک بار پھر گر رہے۔ اگر وہ نہیں بھی ہیں تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا آپ گڑیا پر یوں ہاتھ اٹھائیں۔ ان سب میں کشش کا کیا قصور؟ انہیں ان کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ان سے سوال کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا مہرو کی گمشدگی کا سونی سے پریشانی نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس کا ذمہ دار کشش کو ٹھہرا دیتے۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ اسی لڑکی کا قصور ہے، پچھلی بار بھی اس کی لاپرواہی سے مہرو کڈنیپ ہوئی، اور اب بھی وہ رات اسی کے ساتھ تھی، تو اسے کیسے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ انہیں ابان شاہ کا یوں کشش کی حمایت میں بولنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اس کے باوجود اپنے غصے پر قابو پاتے وہ درشکدگی سے پوچھنے لگے، بھیا مجھے سچ میں نہیں پتا۔ ابان شاہ ان کی بات کا کوئی جواب دیتا اس سے پہلے اس کے سینے لگی کھڑی کشش نے روتے ہوئے اسے اپنی صفائی دی، جس نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ مجھے یقین ہے اپنی بہن پر، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے سر پر پیار کرتے وہ اسے اپنا مان بخش گیا۔ اس کی بات پر جہاں کشش تھوڑا پرسکون ہوئی، وہیں دل افروز نے حیرت سے اس شخص کے اس نئے پہلو کو دیکھا جس پر یقین کرنا فی الحال اس کے لیے مشکل تھا۔ ڈیڈ بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں، مہرو کے گم ہونے میں کشش کا کوئی ہاتھ نہیں، اس لیے برائے مہربانی آپ اس پر الزام لگانا بند کریں۔ ابان شاہ کے ساتھ عاقل شاہ کو بھی کشش کے حق میں بولتے دیکھ شجاع شاہ نے غصے سے پہلو بدلا۔ تم لوگوں کی اسی بے جا حمایت کی وجہ سے یہ لڑکی سر پر چڑھ گئی، ایک دن یہ ضرور تم لوگوں کو کسی بڑے نقصان سے دوچار کرے گی۔ میری بات یاد رکھنا۔ غصے میں آپے سے باہر وہ ان دونوں پر بھی برہم ہوئے تھے جو ان کے سامنے اس لڑکی کی مضبوط ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال آپ ایک بات میری غور سے سنیں۔ مہرو کیسے اور کہاں گم ہوئی اس کا پتہ تو ہم لگا لیں گے، لیکن آج جو غلطی آپ نے کشش پر ہاتھ اٹھانے کی کی ہے وہ دوبارہ زندگی میں دہرانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ورنہ ابان شاہ کا وہ روپ دیکھیں گے جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سرد لہجے میں وارن کرتے اس نے عاقل کو اشارہ کیا، جو اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ جبکہ ابان وارن کرتی نگاہوں سے شجاع شاہ کو دیکھتے کشش کو اپنے حصار میں لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جبکہ شجاع شاہ اپنا غصہ پاس رکھی کرسی پر ٹھوکر کی صورت نکالتے جیب سے فون نکال کر باہر کی جانب بڑھے۔ جاری ہے تو جی اسی کے ساتھ ہوا جاتا ہے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام۔ کائنڈلی اپنے قیمتی ریویو سے ہمیں آشنا کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی۔ اس کے علاوہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا لنک آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔